السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو انادر ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیپینڈنس ڈے آف عراق۔ تو ناظرین، مشرق کا ملک عراق ہر سال 3 اکتوبر کو اپنا یوم آزادی مناتا ہے، کیونکہ اس دن اس نے 1932 میں برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی تھی۔ اسے قومی عراقی دن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے عراق میں عام تعطیل کے طور پر نامزد کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن تمام دفاتر، تنظیمیں، پوسٹ آفس، تعلیمی ادارے اور بڑے بازار بند رہتے ہیں۔ اس دن کو عراق کے عوام بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اگرچہ ملک بہت ہی خوفناک دور سے گزرا ہے اور ابھی بھی یہ ملک بہت سے بحرانوں سے گزر رہا ہے، لیکن یہ دن تمام عراقیوں کو اپنی قوم کے جذبے کے منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عراق کے یوم آزادی کی تاریخ عراق ایک جدید ملک کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے صرف 1932 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی اور اس سے قبل یہ بہت طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا۔ لیکن عراق کی تاریخ وقت کے ساتھ بہت آگے چلے جاتی ہے اور یہ کچھ قدیم ترین اور ترقی یافتہ انسانی تہذیبوں کا گھر ہے جو ہمیں معلوم ہے، جن میں میسوپوٹیما، بابلیونیما وغیرہ جیسی تہذیبیں شامل تھیں۔ جدید عراق کی تاریخ 1831 میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب عثمانیوں نے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کی ایک قیمتی چوکی کے طور پر قائم کیا۔ اس وقت یہ خطہ عراق کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، صرف 3 صوبوں کا مجموعہ تھا جو کہ بصرہ، بغداد اور موصل تھے۔ انگریزوں نے اسے مجموعی طور پر میسوپوٹیما کہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے سلطنت عثمانیہ پر برطانیہ کی فتح ہوئی اور اس طرح عراق برطانوی قبضے میں آ گیا۔ 1920 میں بغداد، موصل اور بصرہ کے سابق عثمانی صوبے پر براہ راست برطانوی کنٹرول کے تحت لیگ آف نیشنز مینڈیٹ بن گئے، جسے میسوپوٹیما کے لیے برطانوی مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ نئی حکومت نے عراقی عوام کی طرف سے رد عمل کو اکسایا، جنہوں نے ان پر برطانوی حکومت کے مسلط ہونے کو ناپسند کیا۔ اسی سال بغداد میں سنی اور شیعہ مساجد میں بڑے اجتماعات کے ساتھ مظاہرے شروع ہوئے، جس کی وجہ سے عراقی عوام نے برطانوی افواج کے خلاف مسلح بغاوت کی۔ ان انقلابات کے دوران برطانوی ہوائی جہاز بغاوت کے دوران مصروف تھے اور بغاوت کو کچلنے میں کامیاب رہے۔ تاہم انقلاب کے نتیجے میں 1922 میں اینگلو عراقی معاہدے پر دستخط ہوئے، جو کہ برطانیہ اور عراقی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کے تحت عراق کو عراقی حکمران رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن ملک کی خارجہ پالیسی پر برطانوی خود مختاری کے تحت یہ معاہدہ عراق کی برطانوی سلطنت سے مکمل آزادی کی بنیاد کے طور پر کام کرے گا۔ 1921 میں فیصل اول بن الحسین عراق کا بادشاہ بنا۔ اسے انگریزوں نے ایک محفوظ سمجھوتے کے ذریعے قیادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ حسین اگرچہ انگریزوں کا اتحادی تھا، لیکن وہ عوام کا آدمی بھی تھا۔ اس کا خاندانی سلسلہ مشہور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اور اس نے عثمانیوں کے خلاف 1916 کی عرب بغاوت میں بھی حصہ لیا۔ 3 اکتوبر 1932 کو مملکت عراق شاہ فیصل کی قیادت میں ایک خود مختار ریاست بن گئی۔ عراق کے یوم آزادی کی اہمیت۔ برطانوی سلطنت سے آزادی کے بعد سے اس نوجوان قوم کا سفر اتنا اچھا نہیں رہا، کیونکہ یہ اپنی پوری تاریخ میں متعدد بغاوتوں، سیاسی بحرانوں، دہشت گردی کی بغاوتوں اور خانہ جنگیوں سے گزری ہے۔ اس وقت بھی یہ ایک نچلی سطح کی شورش اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، لیکن تمام تر مصائب کے باوجود اس قوم نے یوم آزادی کو اس ملک کے لیے امید کے دن کے طور پر دیکھا ہے۔ عراق 40 ملین سے زیادہ آبادی کا ملک ہے اور اس کے مسائل کی وجہ سے اسے اب بھی ایک ترقی پذیر ملک تصور کیا جاتا ہے جس میں عدم استحکام ہے۔ اس لیے یہ یوم آزادی تمام عراقیوں کے لیے اندھیروں میں روشنی دیکھنے کے لیے ایک تحریک کا کام کرتا ہے۔ اور جیسا کہ تاریخ میں بھی ہے، انہوں نے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور مضبوطی سے واپس آئے ہیں۔ یہ تمام عراقیوں کے لیے اپنے آباء و اجداد، رہنماؤں اور ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی ایک یادگار دن ہے، جو ہمیشہ ناانصافی کے خلاف کھڑے رہے اور مشکل ترین وقت میں بھی کبھی امید نہیں ہاری اور ہمیشہ اپنے لوگوں کی پرواہ کی۔ چنانچہ یہ وہ دن ہے جس دن عراقی اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں اور اس بہادری کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے وقتاً فوقتاً دکھائیں۔ یہ دن تمام عراقیوں کے لیے ایک تحریک اور تحریک کا دن بھی ہے۔
ان کے ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کو پہلے تمام بحرانوں سے نکال کر آگے لے جائیں اور پھر اس کی ترقی کریں۔ بہتر ہے کہ ملک کی آنے والی نسلیں عراقی ہونے پر زیادہ خوشی اور فخر محسوس کر سکیں۔ آخرکار یہ دن تمام عراقیوں کو اپنی شناخت پر فخر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور انہیں اپنی منفرد ثقافت اور لوگوں کو پوری خوشی، جوش اور محبت کے ساتھ منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ عراقیوں کو ان کی زندگی کے اس دن کو بغیر کسی تناؤ کے منانے کی ترغیب دیتا ہے اور صرف عراقیوں کے طور پر اپنی شناخت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دن ہم عراقیوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ عراق کے یوم آزادی کی تقریبات۔ عراق کے لوگ یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع کو پورے ملک میں فوجی اور سویلین پریڈوں کے ساتھ مناتے ہیں، جس میں مختلف تقاریب منعقد ہوتی ہیں، جن میں سیاسی رہنماؤں اور دیگر سرکاری عہدیداروں کی تقاریر ہوتی ہیں اور ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں سرکاری تقریبات ہوتی ہیں۔ عراقی پرچم، جو ان کی شناخت کی علامت ہے، اس دن فخر کے ساتھ نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، پریڈ میں لہرایا جاتا ہے اور عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے۔ جھنڈا قوم کے تئیں ان کی محبت کو ظاہر کرنے کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے، اس لیے اس دن لوگوں کو قومی پرچم لہرانے کی ترغیب دی جاتی ہے اور ہر عوامی مقامات اور عمارتوں پر پرچم کشائی کی تقریبات ہوتی ہیں۔ اس دن کی سرکاری تقریبات دارالحکومت بغداد میں ہوتی ہیں، جہاں ہم مشہور فوجی پریڈ کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں ملک بھر سے عراقی اس دن کی سرکاری تقریبات میں شرکت کے لیے آتے ہیں، جو کہ عراق کے قائد کی طرف سے انجام دی جاتی ہیں۔ ان تمام تقریبات کو ٹی وی اور دیگر اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے تاکہ تمام عراقی اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ یہ ایک عام تعطیل ہے، اس لیے لوگ اس دن بہت سی سرگرمیاں کر کے اپنے خاندانوں کے ساتھ معیاری وقت گزار کر اپنے دن سے لطف اندوز ہونا پسند کرتے ہیں، اور اگر ان میں کھانا بھی شامل ہو، اس دن کے دوران لوگ بھرپور عراقی کھانوں کا مزہ چکھتے ہیں، جس میں مشگوف، دولمہ، تورشنا، حلوہ، دھین، موصل کباب وغیرہ شامل ہیں۔ اس دن کی بندش کی تقریبات شام کو پورے ملک میں آتش بازی کی شکل میں شروع ہوتی ہیں، جس کے دوران عراق کا آسمان روشن اور رنگین آتش بازی سے جگمگاتا ہے اور یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک شاندار منظر پیش کرتا ہے، اور یہ واقعی ایک حیرت انگیز نظارہ ہے۔